थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुरसे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा न हुआ। ये शेर इसकी वजह है पढ़ने की नाज़रीन, और वजह है पाबंदी पीटीआई इमरान खान के बच्चे। उनके बारे में गलगला बपा था कि वो पाकिस्तान पहुंचेंगे और फिर वो उस तहरीक को लीड करेंगे जो 5 अगस्त को चलेगी, जिसकी इंतहा 5 अगस्त को होनी है, और पीटीआई के बकौल की तहरीक जारी है। और फिर वो क़यादत करेंगे और इमरान खान को रिहा कराया जाएगा। वो नहीं आ रहे पाकिस्तान। अब बच्चे तो गैर सियासी होते हैं, और इमरान खान के बच्चे तो चूँकि जमामा साहिबा के भी बच्चे हैं तो वो बिल्कुल ही गैर सियासी है, लेकिन वो इंसानी हुकूक की बुनियादों पर वो अमेरिका गए और अपने वालिद की रिहाई की तहरीक के लिए उन्होंने कुछ कोशिशें की, अमेरिकी सेनेटर से मिले। लेकिन अब इस बात की तस्दीक हो गई और ख़ुद इमरान खान की ज़बानी हो गई है, तो वो उस पर बात करेंगे। ये बताएंगे कि इमरान खान ने क्या कहा, लेकिन ये बताएंगे कि क्यों कहा। असल कहानी ये है कि इमरान खान क्या सोचते हैं और क्यों सोच रहे हैं, और उन्होंने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से क्यों रोका। आज नाज़रीन तोशाखाना 2 केस की समाअत थी, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों मुलव्वस हैं, और वो उस केस में अब 10 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं, उनके ऊपर जिरह हो चुकी है। अगली समाअत पर वो मजिस्ट्रेट और फिर 2 जो प्राइवेट अप्रेजर थे जिन्होंने उसकी कीमत जिनसे लगवाई गई थी, पहले सरकारी कमेटी लगाई थी, फिर प्राइवेट कमेटी कायम की गई जिसमें ये 2 अप्रेजर थे। ये वादा माफ गवाह बन गए। उन्होंने 164 का बयान एक मजिस्ट्रेट के पास रिकॉर्ड कराया, तो वो बयान अगली दफ़ा पेश होगा और उस पर जिरह विरह भी होगी। लेकिन उस दौरान में जो है वो इमरान खान को जो है वो उन्होंने कुछ सवालात के जवाब दे दिए, और उनसे ये पूछा गया कि भाई क्या आपके बच्चे पाकिस्तान आएंगे और क्या वो तहरीक को लीड करेंगे। तो उसके जवाब में इमरान खान खासे गुस्से में आजकल दिखाई देते हैं, और आज तो वो गलबन एक्सरसाइज करके आए थे, तो उनका लग भी रहा था कि वो थके हुए दिखाई दे रहे थे कि एक्सरसाइज करके आए हैं। लेकिन वो उन्होंने इसका जवाब दिया, और उन्होंने एक लंबी चौड़ी तबीयत बांधी, और उन्होंने कहा कि तहरीक तो पार्टी को चलानी है, और पार्टी को मैंने हिदायत दे रखी है। और फिर उन्होंने ये भी आज फिर उन्होंने ये कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ तहरीक। और उन्होंने ये कहा तहरीक चलानी है, उसके लिए मैंने पार्टी को हिदायत कर दी है, तैयारियाँ जारी हैं। वो जो कहते हैं वो सब उन्होंने कहा मेरे बच्चे तहरीक को लीड करने पाकिस्तान नहीं आएंगे। पोलिटिकली इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। और ये कहानी ये चली कैसे थी, ये भी दिलचस्प बात है कि अलीमा खान साहिबा ने ये कहा था, और मैंने जब पार्टी के कुछ लोगों से बात की, और उनका ये कहना था, फिर इमरान खान की फैमिली में कुछ लोगों से मेरी अपनी दुआसलाम भी हो गई है इस केस की वजह से। तो उनसे भी मैंने पूछा कि अलीमा खान साहिबा ने ये क्यों कहा, तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो है वो बिखरी दिखाई देती है, पार्टी यकजा नहीं है, मुश्तबा नहीं है, वो पार्टी की जानिब से तहरीक चलाने में सुस्ती का मुजाहरा किया जा रहा है। तो अलीमा खान साहिबा उनके ऊपर प्रेशर डाल रही थी। आज अलीमा खान साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट में गुफ्तगू के दौरान, और वहाँ भी एक दिलचस्प बात हुई कि वो बानी पीटीआई की 9 मुकदमात पे जमानतों का केस था, और वहाँ वो पहुँचे तो पता चला कि इमरान खान के वकील सलमान सफदर तो बैरून मुल्क हैं। फिर उन्होंने अलीमा खान ने गुफ्तगू की, और उन्होंने ये कहा कि हम आज तोशाखाना 2 केस की समाअत है, और स्पेशल जज सेंट्रल जो है हम उनको दरख्वास्त देंगे कि इमरान खान के बेटों को जो है वो पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाए। वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान उनका मुल्क है, उनके वालिद का मुल्क है। वो अभी मैं किसी दोस्त को मजाक में कह रहा था कि पाकिस्तान, वो कहा जाता ना कि ये क्या चीज़ है, तो वो कहते हैं कि ये मेरे बाप का राज है, ये मेरे बाप का माल है, ये मेरे बाप की चीज़ है। तो इमरान खान के बेटे ये कह सकते हैं कि हमारे वालिद का मुल्क है, ये कह सकते हैं, और ये उनका हक है। और वो मेरी अपनी इतला के मुताबिक वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, उनके पास एक पासपोर्ट है, लेकिन उनके पास मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है। अब ये पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होने का मतलब जो है वो सिंपल ये है कि आपके पास अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, और अगर है और वो एक्सपायर हो गया है, तो भी आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा आप अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं। मेरे कॉलीग हैं असगर हयात, उनके भाई कनाडा में रहते हैं लंबे अरसे से, तो उनका पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो गया था, और वो उसी दिन एक्सपायर हुआ जिस दिन उनकी वालदा फौत हुई, उसी दिन वो एक्सपायर हुआ। वालदा बीमार थी, लेकिन तबीयत उनकी बेहतर हो गई थी, तो अचानक वो फौत हुई।
تو انہوں نے پاکستان آنا تھا، تو میں چونکہ ڈپلومیٹک بھی کور کرتا ہوں تو میں نے تھوڑی سی درخواست کی ہائی کمیشن کو، جو پاکستان ہائی کمیشن ہے کینیڈا میں، کہ بھئی یہ کیا سلسلہ ہے، کیونکہ انہیں فوری طور پر پاکستان آنا ہے. تو انہوں نے کہا وہ اپنے کینیڈین پاسپورٹ پر اپلائی کریں، ہم ان کو فوراً ویزا دے دیں گے، کیونکہ ہم اس والدہ والدین کی فیملی میں ڈیتھ ہو جائے تو ہم اس پر بالکل ویزا کوئی پروسیس نہیں کرتے، فوری طور پر ویزا لگا دیتے ہیں. تو ان کا ویزا لگ گیا، اور وہ ان کا کرم یہ ہوا کہ انہوں نے سیٹ بھی بک کرا لی تھی اور پاکستان پہنچ گئے، جنازے میں شریک ہو گئے. تو یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک لا ہے، لا آف دی لینڈ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہوگا یا آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو اپنے دوسرے پاسپورٹ پر جو دوسری نیشنلٹی ہے اس پر آپ کو اپنا ویزا اپلائی کرنا پڑے گا. ویزا اگر آپ فیملی میٹر ہے اس طرح کا جیسے میرے کالیگ کا تھا تو پھر تو آپ کو فوراً لگ جائے گا. یہ حکومت پاکستان کی ہدایت ہے لمبے عرصے سے، ہر حکومت پہ اس پر عمل ہوتا ہے. اب میرے اپنے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو بھی یہی معاملہ ہوا تھا. تو لیکن یہ جو آپ کو سیاسی ایکٹیویٹی کے لیے آنا ہے تو وہ آپ کے لیے بنا ہے. اگر آپ پاکستانی نیشنل ہیں تو پھر آپ پاکستان میں آ کر سیاسی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس پاکستان اوریجن کارڈ ہے، اس کا مطلب ہے پاکستانی نیشنل نہیں ہے، آپ کا اوریجن پاکستان ہے. اور آپ اگر کسی اور ملک کے نیشنل ہیں تو پھر آپ جو جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ آپ کوئی مشترکہ معاملہ ہو، مشترکہ کاز کا معاملہ ہو، پورے ملک کی مشترکہ کاز، مثال کے طور پر کوئی کینسر کے خلاف کیمپین چلانی ہے، کوئی واک ہو رہی ہے، کوئی اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں جیسے وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے، جیسے دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، تو آپ پاکستان آ کر اس پہ شرکت کر سکتے ہیں، ان کو لیڈ بھی کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس پر آپ جو ہے وہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے. پاکستان آ کر آپ اس میں کوئی حصہ نہیں ڈال سکتے انٹرنل پالیٹکس میں. آپ کوئی مظاہرہ لیڈ نہیں کر سکتے، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی لیڈ نہیں کر سکتے. یہ بین ہے. اس کا انتہا بھی احسن اقبال نے بھی دیا تھا کہ ہم قانون کے مطابق سلوک کریں گے. تو اس وجہ سے عمران خان کے بیٹوں کو اگر وہ ان کے پاس پاکستان پاسپورٹ نہیں ہے تو پھر انہیں ویزا اپلائی کرنا ہے. اور درمیان میں یہ اطلاعات بھی آئی تھی، اور وہی بریگیڈ جس نے یہ چلایا تھا کہ وہ بابانی پی ٹی آئی کے بیٹے پاکستان آئیں گے، یہ خبر اسی طرح چلی تھی. تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب وہ تو پہلے امریکہ جائیں گے اور پھر امریکہ میں امریکی سینیٹرس کے کچھ 150 لوگ جو ہیں وہ وہاں سے آئیں گے، برطانوی ارکان پارلیمنٹ آئیں گے، پورا چھپ چھپا ہوگا، تام جام پورا ان کے ساتھ ہوگا، بڑا اس کے ساتھ آئیں گے، طاقت کے ساتھ، ان کو کوئی روک نہیں سکے گا. لیکن وہ بانی پی ٹی آئی کا معاملہ جو ان کے بقول تھا اس میں ان کے بیٹے جو ہے وہ جان ڈالے گئے. تو میں نے کسی سے پوچھا عمران خان کی فیملی میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی پر دباؤ ڈالنے کے لیے تھا. یہ میں اس بات کو دوہرا بھی رہا ہوں کیونکہ یہاں اس کی ریلیونس ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وہ نہیں آئیں گے پاکستان. آج اس بات کی تصدیق ہو گئی. عمران خان نے یہ کہا کہ میرے بیٹے میری رہائی کی تاریخ کو لیڈ کرنے پاکستان نہیں آئیں گے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان کو پاکستان آنے سے روک دیا. پولیٹیکلی اس کا مطلب یہی ہے. ہاں وہ کسی وقت چاہیں، وہ دبئی آئے تھے لاسٹ ٹائم میچ دیکھنے کے لیے، تو وہ اگر چاہتے تو والد سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتے تو پاکستان بھی آ جاتے. پاکستان میں آ کر وہ چونکہ بچے ہیں تو والد سے ملنا ان کا حق ہے جیل میں، تو ان کی ملاقات بھی ہو جاتی. اب وہ ان کی رہائی کی تاریخ میں حصہ ڈالنے پاکستان بالکل نہیں آ رہے. یہ بالکل طے ہو گیا کہ وہ رہائی کی تاریخ میں حصہ ڈالنے پاکستان نہیں آ رہے. اب یہ معاملہ تھا کہ یہ کیوں نہیں رہے یا ان کو لانے کی بات کیوں ہوئی تھی. تو وہ اگین اس کا بیک گراؤنڈ ہے. میں نے جب فیملی سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی بکھری ہوئی ہے، پارٹی جو ہے وہ کیمپین نہیں چلا رہی، پارٹی میں لوگ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر رہے. مثال کے طور پر سلمان اکرم راجہ بہت سارے لوگوں کو چیلنج کر دیتے ہیں، اور مثال کے طور پر بیرسٹر گوہر کی قیادت کو تسلیم نہیں کرتا تھے بہت سارے لوگ. علی امین گنڈا پور جو ہے وہ جنید اکبر کو تسلیم نہیں کرتے، جنید اکبر علی امین گنڈا پور کو تسلیم نہیں کرتے، اسد قیصر جو ہے وہ ان دونوں کو تسلیم نہیں کرتے فار دیٹ میٹر. لیکن وہ اسد قیصر جو ہے وہ جنید اکبر کو تسلیم کر لیں گے لیکن گنڈا پور کو نہیں کریں گے، ان کا کوئی ذاتی پھڈا ہے. تو اس وجہ سے پارٹی میں حالانکہ موبلائزیشن کیمپین کی روزانہ کچھ نہ کچھ کوئی ایک ہلکا سا کلپ ویڈیو کلپ ڈالا جاتا ہے سوشل میڈیا پر کہ فلاں جگہ کیمپین ہو رہی ہے، عالیہ حمزہ بہت زبردست کام کر رہی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ چلتی دکھائی نہیں دے رہی. عمران خان نے اس تحریک کا چلنا یقینی بنانے کے لیے 4 رکنی ایک کمیٹی قائم کی تھی جس میں عمر ایوب تھے، وہ اس کے سربراہ تھے، سلمان اکرم راجہ تھے سیکریٹری جنرل کی حیثیت میں، علی امین گنڈا پور تھے
اور بیرسٹر گوہر اس میں نہیں تھے. بیرسٹر گوہر نے اس کمیٹی کے نام کا اعلان کیا تھا اور جنید اکبر تھے. اور پھر عالیہ حمزہ کو اس میں ایڈ کیا گیا تھا. عالیہ حمزہ کو ایڈ کرنے کی وجہ سے عالیہ حمزہ اور سلمان اکرم راجہ کی نہیں بنتی، یہ سب کو پتہ ہے. تو شاید کچھ معاملہ گڑبڑ ہو گیا. اب اس میں اطلاع یہ ہے ناظرین، جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے خط لکھا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کو، اور انہوں نے پوچھا، اور باقی قیادت کو بھی انہوں نے لکھا کہ جی 5 اگست کا قریب آ رہا ہے، لائحہ عمل کیا ہے تحریک کا ہمیں بتایا جائے. ہم موبلائزیشن تو کر رہے ہیں لیکن وہ موبلائزیشن کو کہیں کلمینیٹ کرنا ہے نا. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان کو یہ جواب دیا کہ پھر آپ دوسرے صوبے تو نہیں پوچھ رہے، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں، اور فی الحال آپ ابھی چپ رہے. یہ میرے کولیگ ہیں عاطف بٹ، ان کی یہ خبر ہے، اور 2 چینلز پر بھی میں نے چلتے ہوئے دیکھی. یعنی جو بیٹ رپورٹرز ہیں ان کے پاس یہ اطلاع ہے کہ پارٹی تحریک نہیں چلا رہی، کوئی تحریک نہیں چلا رہی، اور یہی ان کو جواب دیا گیا. اور اسی جواب کی وجہ سے اور یہ بات ظاہر سی بات ہے کہیں کسی نہ کسی ذریعے سے عمران خان کے پاس پہنچ گئی ہوگی. ان کے وکیل ہے حسین مفتی، ان کے ذریعے پہنچا دی گئی ہوگی. بہرحال ان کا معاملہ یہ ہے کہ اب وہ پارٹی سے مایوس دکھائی دیتے ہیں، پارٹی پر اعتماد ان کا جو ہے وہ شیٹر ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اور علیمہ خان صاحبہ کا بھی پارٹی پر پہلے سے اعتماد نہیں ہے، اور بشا تو اندر ہے، بشا بھی. تو اس وجہ سے یہ معاملہ تھا کہ کوئی پارٹی پر دباؤ ڈالا جائے. وہ دباؤ تو نہیں آیا پارٹی پر، پارٹی ویسے کہ ویسے ہے. پارٹی کے لوگ دوسری جانب یقین دہانیاں کرا رہے ہیں. تو بہرحال اب وہ یہ معاملہ کلیئر ہو گیا. اور یوں سمجھیے کہ تحریک جس کا بہت غلغلہ تھا، وہ کچھ جگہوں پر ہو سکتا ہے جھڑپیں ہو جائیں، کچھ حالات خراب ہو جائیں کچھ شہروں میں یا کچھ جگہوں پر. پنڈ اسلام آباد میں بھی کچھ مظاہرے ایسے پرتشدد مظاہرے تھوڑے بہت ہو جائیں. لیکن جس کو وہ کیمپین کہتے ہیں نا، جس کو رہائی کیمپین، وہ شاید اب نہ چل سکے. اب چلتے چلتے ایک اہم خبر بھی سن لیجیے. عمران خان کی یہ شکایت تھی کہ جناب ان کو کتابیں نہیں دی جا رہی، ان کا اور ان کی کچھ شکایت تھی کہ جو جیل مینول میں ان کی جو لکھا ہے اس پر عمل نہیں کیا جا رہا. ان کو 4 کتابیں دے دی گئی ہیں، اور یہ کتابیں بڑی دلچسپ موضوع پر ہیں. میں نے آج یہ پوچھا جن صاحب سے نے بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ کتابیں ہیں رائز اینڈ فال آف مغل امپائر ان ساؤتھ ایشیا، متحدہ ہندوستان کہہ لیں، کہ وہ کون سے بادشاہ نے کیا کیا، کیا کچھ نہیں کیا، اس طرح کی چیزیں ہیں. اور وہ پڑھ رہے ہیں، کتابیں شروع کریں گے. ہسٹری کی بکس وہ آج کل پڑھ رہے ہیں. 4 کتابیں ان کو دے دی گئی ہیں، اور اب دیکھتے ہیں باقی کتابیں کب مل جائیں گی. 12 کتابیں سنائے کہ ان کے لیے آئی ہیں، 4 ایگزامن ہونے کے بعد ان کو دے دی گئی ہیں، باقی بھی جلد دے دی جائیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. خدا حافظ.